ایک یہ کہتی ہیں کہ تعدیل ارکان نہ کیے جائیں تو سجدہ سہو سے تلافی کرنی ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، یہ اس کو قومہ کہتے ہیں، سیدھا جب آپ کھڑے ہو جائیں تو ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہوتا ہے، سمجھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد جیسے 2 سجدے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، اس کے بعد اگلا سجدہ کریں گے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اس طرح کے رکن پورا کریں آپ، تو جلدی جلدی اگر اس طرح کیا تو پھر یہ نہیں ہوگا، مطلب اگر بے خیالی میں ایسا ہو گیا کہ آپ پورا نہیں کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے پورا اٹھے ابھی بیٹھے نہیں ہیں فوراً سجدے میں چلے گئے، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ایسے کرے، اسے پتہ تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد بھی ہے، پھر بھی جلدی جلدی، جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں معاذ اللہ نماز کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی بڑی ایک مصیبت سی ہے، اس کو سر سے اتارو، تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز واجب العیادہ ہوگی، گناہ گار علیحدہ ہوں گے۔ اس کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا جب جان بوجھ کے ترک واجب ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے جو بھی بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں جو اپنی نمازوں کو تیزی سے ادا کر کے اور پھر ایک لمبا سانس لیتے ہیں نماز ختم کر کے، اس میں بھی سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا، نوافل کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، ویسے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، یعنی کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا انتہائی باعث کوفت ہو جاتا ہے کہ تیز تیز نماز ادا کرو اور باہر نکلو۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے ایسے بھائی بہنوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں بے خیال ایسی بے توجہی کے ساتھ تو اس کے آپ کو 500 روپے ملیں گے، لیکن اسی کو آپ بڑے پیار سے، اچھے انداز سے، توجہ کے ساتھ، خوب مطلب نقش و نگار کے ساتھ تیار کریں تو اسی ٹیبل کے 5 لاکھ ملیں، تو کیا خیال ہے آپ 500 پہ اکتفا کریں گے یا 5 لاکھ کی طرف آئیں گے؟ تو بس یہی بات ہے کہ اگر آپ بے ترتیبی سے اور اس طرح بوجھ سمجھ کے نماز ادا کریں گے تو بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق بعض نمازی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے خود نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ یہ اسی قسم کی نمازوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ انعام تو دور کی بات یہ، اور اگر انعام ملے فرض کر لیں تو بہت تھوڑا سا ہوگا کیونکہ توجہ کم ہے، اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کے چیک ہیں جن کو آپ کیش کروائیں گے، اس چیک کے اندر ذرا بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ کیش نہیں ہوتا۔ یہ نمازیں بہت اہم چیز ہیں جو آخرت میں جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ہر نماز کے بدلے انعام، ہر روزے کے بدلے میں انعام، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، بڑی توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ کہتی ہیں کہ اگر کوئی قرات کی جگہ التحیات کا پڑھ دے، یعنی الحمد شریف پڑھنا چاہتے تھے اس سے پہلے التحیات اسٹارٹ کر لی، یا الحمد شریف ختم کی اور سورت ملانی تھی لیکن بیچ میں التحیات غلطی سے زبان پر جاری ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں دعائیہ کلمات ہیں، ذکر ہے، اور نماز میں قرات سے پہلے یا بعد میں ذکر الہی کرنا، دعائیہ کلمات پڑھنے سے نماز کا فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر التحیات میں بیٹھے ہوتے اور وہاں پر التحیات کی جگہ الحمد شریف غلطی سے شروع کر لیتے، اس پر سجدہ سہو تھا، کیونکہ قرآن کو غیر محل میں پڑھنے پہ سجدہ سہو ہے۔ لیکن یہ التحیات چونکہ دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے یا مناجات وغیرہ کے کلمات پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو الحمد سے پہلے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کے پڑھیں، اگر غلطی سے نکل جاتی ہے تو بہرحال اس پہ سجدہ سہو وغیرہ بالکل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے دھوبی کو کپڑے دیے تو کیا اس کے پاس سے جو کپڑے واپس آئے ہیں انہیں پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر دھوبی شرعی احکام نہیں جانتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بنیادی اصول تو یہ ہوتا ہے کہ پاک کپڑے دیں گے تو پاک واپس آئیں گے، ناپاک کپڑے دیں گے تو ناپاک واپس آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے پاک کپڑے دیے تو یہ تو یقین ہے کہ کپڑے پاک ہیں، آپ دھوبی کے پاس پہنچے تو آپ کو شک ہوا کہ یار پتہ نہیں ہو سکتا ہے ناپاک بھی دھل گئے ہوں، تو وہ شک آپ کے اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، تو کپڑے پاک آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ناپاک کپڑے دیے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ ناپاک ہیں، اب وہاں پہ گئے، اب اس میں ہو سکتا ہے اس نے بہت اچھے انداز سے دھوئے ہوں اور پاک ہو گئے ہوں لیکن وہ مشکوک ہوا، تو وہ شک بھی اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، اس لیے ناپاک دیے تو ناپاک واپس آئیں گے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح دھوتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اتنا پانی بہاتا ہے کہ نجاست اگر ہو بھی تو وہ بہہ جائے، یا پھر وہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ خود نچوڑ لیتا ہے یا مشین میں ڈالتا ہے، سپن کر لیتا ہے 3 مرتبہ، اتنا کہ کوئی قطرہ پانی کا اس میں رہتا ہی نہیں ہے، اچھی طریقے سے سپن کر دیتا ہے، تب بھی پاک۔ تو اگر آپ نے اس طریقہ جانا ہے تب بھی پاک، یعنی پاک کرنے کا صحیح طریقہ ہے تب بھی پاک ہوں گے، پاک دیے تب بھی پاک ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو طریقہ وغیرہ معلوم نہیں تو ناپاک دیے ہوئے کپڑوں کو ناپاک ہی سمجھے، انہیں گھر میں اگر آ جائیں تو ان کو بالٹی سسٹم سے دوبارہ پاک کریں اور پھر یوز کریں۔ اگر کفن کے اوپر کوئی کلمہ طیبہ لکھے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں بہت سے علماء نے اس کی یقیناً اجازت دی ہے،
اکابرین نے کفن پر لکھنے کو جائز بھی کہا ہے، لیکن بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس میں بعض نے منع بھی کیا ہے اور ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ کفن پہ نہ لکھا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تحریر ہے جیسے عہد نامہ وغیرہ وہ کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے دیوار قبلہ کو تھوڑا سا کھود کر اس کے اندر رکھوا دیا جائے۔ اگر برکت حاصل کرنی ہو، جیسے کہ اکابرین سے بعض چیزیں ثابت ہوتی ہیں تب، ورنہ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ اس عہد نامہ رکھنا۔ ہاں تبرکات بزرگان دین رکھنا، جیسے کہ کئی صحابہ کا بارے میں منقول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا ان کے ناخن مبارک جو ہے وہ اپنے کفن میں ساتھ رکھنے کا عرض کیا۔ اسی بنا پر بعض اوقات یہ اجازت دی جاتی ہے، لیکن ویسے مطلب نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ عام آدمی جو نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ کوئی اس کے بہت زیادہ اچھے اعمال ہیں، عمومی طور پہ ان کا بدن پھٹ جاتا ہے اور گلتا ہے، سڑتا ہے، اور اس میں پھر وہ کلمات طیبہ، اللہ کا نام، دیگر چیزیں وہ آلودہ ہوں تو مناسب نہیں لگتا۔ اس لیے اگر برکت ہی حاصل کرنی ہے تو اس کے چونکہ متبادل ذرائع موجود ہیں جس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ طریقے اختیار کریں تو انسب ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کی مرضی ہے۔ ہم نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ ایک بچی نے کویسچن کیا کہ اگر کفن کا کپڑا بچ جائے تو کیا اسے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کپڑا لائے ہیں، آپ نے کفن کاٹ لیا سنت کے مطابق، اس کے بعد کپڑا بچا تو حقیقتاً وہ بھی کفن تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک عام کپڑا ہے، وہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اور فرض کر لیں اگر کفن کا ہی کوئی کپڑا نکال کے آپ رکھ لیتے تب بھی شرعاً درست تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں پہنائے ہوئے کفن کو اتار لینا یہ غلط ہوتا ہے جو کفن چھوڑ کرتے ہیں، لیکن ویسے تو آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 فرض یا 3 فرض جیسے ادا کر رہے ہیں اور امام صاحب غلطی سے تیسری میں کھڑے ہو کر قراءت بلند آواز سے شروع کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں لقمہ دے سکتے ہیں، آپ لقمہ دیں، کیونکہ اس میں خاموش سری قراءت ہوتی ہے، اس میں جہر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے مقتدی لقمہ دے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے، امام صاحب کو یاد آ جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دعائے قنوت اگر کوئی بھول جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے مثال کے طور پہ فوراً رکوع سے پہلے یاد آ گئی تو پڑھ کر پھر رکوع کریں گے، لیکن اگر رکوع میں یاد آئی یا اگلے کسی جگہ جا کر یاد آئی تو آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے کیونکہ اس کی تکبیر بھی واجب ہے اور خود دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور ترک واجب پر سجدہ سہو ہوا کرتا ہے۔ ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بچہ مردہ پیدا ہوا، لوگوں نے نہ اس کو نہلایا نہ اس کو کسی کپڑے میں لپیٹا، ڈائریکٹ ایسے کیسے دفن کر دیا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ تو صحیح نہیں، اتنا سب کچھ صحیح نہیں ہوا، سب کچھ غلط بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں مردہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام ضرور رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ نام رکھیں، یہ بچہ بروز قیامت زندہ ہوگا، جیسے سارے لوگ زندہ ہوتے ہیں ایسے اس بچے کو بھی زندہ کیا جائے گا اور وہاں پہ اس کو نام سے پکارا جائے گا، تو نام ضرور رکھیں۔ لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے نہ اس کو نہلانے کا حکم ہے، نہ باقاعدہ کفن پہنانے کا حکم ہے، نہ اس کا کوئی جنازہ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو کہا ہے کہ اس کی بھی باقاعدہ ایک قبر بنائی جائے، تو کپڑے میں لپیٹنے چاہیے تھا، لیکن اگر کسی نے نہیں لپیٹا ویسے بھی دفنا دیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ گار ہوئے، کیونکہ یہاں کفن دینا واجب نہیں تھا، وہ کفن ہے ہی نہیں اس کا، لیکن بہرحال غیر مناسب کام ضرور کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر کوئی بیت اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہا ہو تو اس کو نگاہ کہاں رکھنا افضل ہے؟ فقہا نے جیسے فرمایا کہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر رکھیں وہاں، یا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نماز ادا کریں۔ دیکھیں اس میں فقہا نے یہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نماز ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ کعبے پہ نگاہ ڈالنا بہت افضل اور بہت اچھی عبادت، بہت اچھا نیک عمل ہے، اور اللہ نے موقع دیا ہے تو بالکل آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نماز ادا کریں، یہی افضل اور اولیٰ ہے۔ یہ کہتے ہیں نماز میں برے خیالات آتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب کو آتے ہیں، خیالات تو سب کو آتے ہیں، کسی کو برے آتے ہیں، کسی کو فضول قسم کے آتے ہیں، اور کوئی اپنے خیالات کی بہت اچھے انداز سے حفاظت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ خیال کا آنا برا نہیں ہے کیونکہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے اور یہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے۔ برا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں محو ہو جائیں، مشغول ہو جائیں، اس کو بنیاد بنا کر اس کے آگے پھر سوچنا شروع کر دیں۔ ایک خیال اچانک آیا تھا، شیطان نے ڈال کے پیچھے ہٹ گیا، باقی پوری فلم ہم چلا رہے ہیں، ٹریلر وہاں سے ہوا، فلم پوری ہم نے ختم کی۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ خیال اگر آ بھی جائے جھٹک دیں، فوراً مطلب دل میں لاہور پڑھ لیں، کعبۃ اللہ کا تصور لے کر آئیں، اپنی موت کو یاد کریں، جنت دوزخ کا تصور لائیں، میدان محشر کے حساب و کتاب کے بارے میں غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کا تصور کریں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اور جس چیز کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اس کا تصور نماز میں لانا، یہ سمجھ لیں اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے۔ یا کابرین سے بکثرت ثابت ہے، یہاں ٹائم نہیں ورنہ میں دلائل کے انبار لگا دوں، تو اس لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آپ اس طریقے سے ان وساوس سے نجات حاصل کریں۔ کسی نے پوچھا کہ میت کے گھر لوگ جمع ہوتے ہیں، ابھی جنازے میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے تو آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں وہ بیٹھ کر، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ باتیں کرنی چاہیے یا کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے؟ کئی کویشچن اس میں پہلا یہ تھا،
تو دیکھیں بیکار بیٹھ کر باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، کوئی کلمہ پاک وغیرہ پڑھتے رہیں اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میت تک پہنچ جائے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کسی جگہ شرکت کرنا، یہ میرے مشاہدے کے تحت، کیونکہ میں ایک اس فیلڈ کا آدمی ہوں اور روحانیات سے بھی ہمارا تعلق ہے، باطنی امراض اور معاملات کے سلسلے میں بھی ہم لوگ غور و تفکر کرتے رہتے ہیں، تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ مروت میں یا نہیں جائیں گے تو برا مانے گا، وہ خاندان والے کیا کہیں گے۔ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں آ کے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں بزنس کی، بس جلدی سے رسم پوری کی اور بھاگ جاتے ہیں فوراً، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ بعض تو ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گزارش کر کے دیکھ لیں کہ یار درود شریف پڑھ لیں، کوئی وہاں پہ چیے وغیرہ ڈال دیں اور گٹلیاں ڈال دیں کہ اس پہ وہ درود پاک پڑھتے رہیں، تسبیحات ان کو دے دیں ہاتھ میں کہ وہ پڑھتے رہو۔ لیکن جو نہیں پڑھنے والا ہے نا، وہ نہیں پڑھنے والا ہے، وہ بیزار ہو کے رکھ دے گا یا ہاتھ میں تسبیح لے گا اور باتیں ساری اس کی چلتی رہیں گی۔ لیکن بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا نابینا شخص کی امامت جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے، وہ پڑھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو طہارت وغیرہ کے مسائل اچھی طرح آتے ہوں اور وہ طہارت کا اہتمام بھی کر سکتا ہو، کیونکہ بہرحال نابینا شخص جو ہے اس کو ناپاکی نظر نہیں آئے گی، اگر وہ پیشاب کر رہا ہے یا کچھ مسئلہ ہے تو چھینٹیں پڑ گئی ہیں نہیں پڑ گئی ہیں یہ نظر نہیں آئے گا، تو اس لیے تھوڑا سا شک تو پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی ان چیزوں میں یوز ٹو ہے اور عرصہ دراز سے وہ کر رہا ہے اور وہ امام صاحب ہیں، امامت ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اگر قوم کو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں، وساوس پیدا ہوتے ہوں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان امام کی جگہ کسی اور کو امام بنایا جائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ انہوں نے قرآن میں پڑھا جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حوریں جنت میں ملیں گی، تو ان کا کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ حوریں دنیاوی بیویوں کی طرح ساتھ ہوں گی جنت میں؟ تو بالکل ہوں گی، ان کا ایک حصی وجود ہے، باقاعدہ فزیکلی طور پہ ساتھ ہوں گی، وہ پیدا کی جا چکی ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہے، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا۔ ہر شخص کی جو حور ہے، جو بیوی ہے جنتی، وہ پیدا ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر دعائیں دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق اگر زوجہ شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہیں کہ تو کیوں اس کو تنگ کر رہی ہے، کیوں اس سے لڑ رہی ہے، عنقریب ہی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس سے زوجہ ازواج کو تھوڑا تشویش ہوگی، لیکن فکر نہ کرے، اگر ایک شوہر جنت میں جاتا ہے اس کو چاہے ہزاروں حوریں ملیں، جو زوجہ ہوگی وہ بھی ساتھ ہوگی اور کسی کو بھی یہ کمی یا زیادتی محسوس نہیں ہوگی۔ نہ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی کزن سے بھی ہنس کر بات کر لے تو بیوی کہتی ہے کوئی چکر چل رہا ہے اس کا، تو تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور پھر وہ جیلسی محسوس کرتی ہے۔ جنت اس سے بالکل پاک و صاف ہے، وہاں تمام بیویاں راضی ہوں گی، تو باقاعدہ حوریں ہوں گی، ان سے جسمانی تعلق ہوگا، باقاعدہ گفتگو کریں گی، سب کچھ ہوگا، تو جیسے بیوی ہوتی ہیں ویسے ہوں گے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ علم حاصل نہ کرنا ہے، ماں باپ کا صحیح دینی تربیت نہ کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 6 کلمے سکھا دو، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھا دو، قرآن پاک ناظرہ پڑھا دو اور کچھ مسنون دعائیں یاد کروا دو، نماز پوری یاد کروا دو، جو صورتیں یاد کروا دو، اور یہ پورا دین ہم نے دے دیا۔ بھائی یہ صرف تربیت نہیں ہوتی ہے، باطنی تربیت کون کرے گا؟ خوف خدا کون پیدا کرے گا؟ فکر آخرت کون پیدا کرے گا؟ دلائل قدرت پر غور و تفکر کی عادت کون ڈالے گا؟ یہ سب ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ ماں باپ کو خود بیچاروں کو پتا ہو کہ ہماری کیا ذمہ داری ہیں تب وہ پوری کریں گے۔ اکثر ماں باپ کو ایسا نہیں پتا ہوتا، اور خصوصاً میں باہر کے لوگوں سے تو گزارش کرتا ہوں کہ خدارا آپ تربیت کا انداز سیکھیں۔ آپ کتنی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے جس تربیت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو جاننا پڑے گا، ورنہ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا ذہن میں غور کیجئے گا، جو ابھی آپ کی نسل ہے جن کی آپ نے تربیت کی، پھر ان کی نسل، پھر ان کی نسل، تیسری چوتھی نسل کے بارے میں غور کر لیجئے گا کہ وہ دین کے کتنے قریب ہوگی یا کتنے دور ہوگی۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ قیامت تک کے ہر مسلمان سے خطاب ہے، تو پھر ہم سے بھی ہے، تو کیا ہم پورے داخل ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں؟ امریکہ میں رہنے والا، UK میں، اٹلی میں، جرمنی میں، کینیڈا میں رہنے والا وہاں کے قانون کو جیسا فالو کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی ویسا وہ مانتا تو اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی اور بچے بھی تربیت یافتہ ہو جاتے۔ لیکن ہم دین کو اتنا لیتے ہیں جتنا ہمارا موڈ ہوتا ہے، جتنی دنیا اجازت دیتی ہے، اور دنیا کے لیے تو آنکھیں بند کر کے، ہم ناک بند کر کے دریائے دنیا میں غوطہ زن ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو تربیت میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کوئی ایک غیر مسلم شخص ہے جو بیماروں وغیرہ کے اوپر دم کرتا ہے اور ان کو شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس غیر مسلم سے دم کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ہرگز غیر مسلم سے دم وغیرہ نہ کروائیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلمات شرک و کفر پڑھ کے دم کرے،
اور فرض کر لیں کہ کلمات کفر شرک نہیں ہے، اس نے آپ کو بتایا، وہ ہمارے ہی کسی آیت سے یا اسماء الہیہ سے کچھ حصہ لے کر اس کا دم کرتا ہے، تو اس صورت میں علاج تو اس سے کروانا جائز ہوگا، لیکن بہرحال اگر شفا ہوگی تو پھر خدا نہ خواستہ ہمارے اعتقاد میں فرق آ سکتا ہے، کیونکہ ایک غیر مسلم ہے، اس نے دم کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے عقائد کی خرابی کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا دے رہا ہے یا شفا کا وسیلہ بن رہا ہے۔ تو جو کمزور اعتقاد کے لوگ ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ قریب ہوں اور پھر اعتقاداً اس کے اعتقاد کو صحیح سمجھتے ہوئے مطلب بگڑ جائیں، اسلامی بنیادی عقائد سے دور ہو جائیں، اس لیے بہت اس میں خطرہ ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے لیے وسیلہ جائز ہی اختیار کرنا ہوگا، اور ایسے وسائل کے جو ہمیں خطرات میں مبتلا نہ کریں، اور یہاں بہت خطرے ہیں لہٰذا ہم اس کو بالکل منع کریں گے۔ مسلمانوں سے علاج کروائیں، بہت ہیں، اور یا پھر آپ قرآن و حدیث میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان کو از خود استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے سونا اور چاندی تو بالکل مطلقاً جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی جو دیگر دھاتیں ہیں، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اس میں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد صحابی کو اس کی انگوٹھیاں پہننے کو منع کیا تھا، خواتین کو نہیں کیا تھا، لیکن فقہا نے اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوہا یا پیتل پہننے کو اس لیے منع نہیں فرما رہے کہ وہ مرد ہے، بلکہ اس لیے کہ لوہا یا پیتل، لوہا مطلب جہنمیوں کا زیور ہے، اور پیتل جو ہے اس سے بت بنائے جاتے تھے، سرکار نے فرمایا تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے، اس وجہ سے سرکار نے منع فرمایا، تو بہتر ہے کہ عورتیں بھی نہ پہنیں۔ چونکہ اب معلوم ہوا کہ چونکہ براہ راست لوہا یا پیتل یا دیگر دھاتیں عورتوں کو منع نہیں کی گئیں، ایک ظن، ایک گمان کے تحت فقہا نے منع کیا تھا، اور یہ آپ کو بارہا قاعدہ بتایا کہ جب فقہا اپنے گمان، اپنے ظن کی بنا پر کسی چیز کو منع فرماتے ہیں اور وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو وہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنی رائے سے ہزارہا مسلمانوں کو گناہ گار قرار دیں، ان کی نمازوں کی بربادی کا حکم دیں۔ ایسی صورت میں کہ جب وہ چیزیں عام ہو جائیں تو وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور مطلقاً اجازت دے دیتے ہیں۔ دونوں چیزیں بالکل نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، ان کا روکنا بھی جائز اور اس طرح کے عموم بلوہ کو دیکھ کر اجازت دینا بھی ان کے لیے جائز۔ دلائل کا یہاں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دلائل بھی دے دیتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب فقہا نے بالکل اجازت دی ہے کہ عورتیں آرٹیفیشل جیولری پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں، بلا کراہت جائز ہے، اس میں گناہ گار بھی نہیں ہوں گی، نہ ان کے لیے نماز لوٹانا لازم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی آن لائن کچھ علم دین وغیرہ پڑھاتا ہے اور کوئی سامنے سے کہتا ہے میں اتنی فیس افورڈ نہیں کر سکتا ہوں اور ہم ان کو منع کر دیں تو کیا اس طرح منع کرنے میں کوئی شرعی طور پہ قباحت تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اصل میں جو کوئی بھی دینی لحاظ سے پڑھا رہا ہے اس کو نیت یہی کرنی چاہیے کہ میں اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہوں، نہ کہ علم دین پڑھانے کے۔ تو اب وہ چونکہ اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے اور کوئی اس کے وقت کے پیسے نہیں دے پا رہا اتنے اور وہ منع کر دے تو اس میں شرعی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تو یہی ہو کہ اس پہ ہم واجب قرار دیں کہ ہر ایک کی رعایت کرنی ہے تو لوگ تو پھر کوئی بہت ہی کم فیس دے گا، کوئی یہ بھی کہے گا کہ میں بالکل فیس افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے آپ مفت میں پڑھا دیں۔ تو اگر اس لحاظ سے کوئی شرعی طور پہ اس کی گرفت بنتی ہو کہ ایک طالب علم کو کیوں منع کیا تو اس کو تو پھر فری بھی پڑھانا چاہیے، اور اس طرح اگر تمام لوگ فری پڑھانا شروع کر دیں یا جتنا ان کو ریکوائرمنٹ ہے ان کی کہ ان کا بھی وقت دے رہے ہیں، انہیں اپنے بھی کچھ بینیفٹس حاصل کرنے ہوتے ہیں، تو اگر وہ بالکل ہی منع کر دیں کیسے ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو بھی استاد پڑھا رہا ہے آخر اس کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ ہم لوگ یہ تو بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے علم دین کے معاملے میں کہ دین پڑھنے والا گویا کہ ایک طرح سے احسان جتا رہا ہوتا ہے کہ ایک تو میں دین پڑھنے آیا آپ مجھے پڑھا نہیں رہے، لیکن کبھی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ٹیوشن پڑھنی ہے، ٹیوشن سینٹر میں اتنا کبھی جا کے شور شرابہ نہیں کریں گے، بھاری بھاری فیسیں دنیاوی تعلیم کے لیے دے دی جاتی ہیں، لیکن جب دینی تعلیم کی باری آتی ہے تو اگر قاری صاحب 500 روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس میں بھی چاہتے ہیں کہ 150-200 روپے کم ہو جائیں اور قاری صاحب کو اور کم دے دیا جائیں۔ دین کے معاملے میں اتنا بخل، اللہ سے محبت کا دعویٰ لیکن اس کی راہ میں دیتے ہوئے دل اتنے سے ہو جائیں، اور دنیا سے بظاہر نفرت کا اظہار، دنیا کو برا کہنا، لیکن اس کے لیے خرچ کرنے میں فراغ دلی کا مظاہرہ کیا جائے۔ آخرت دائمی ہے، اس کے لیے خرچ کرتے ہوئے دل تنگ ہو، دنیاوی عارضی ہے، اس کی ترقیوں کے لیے دل کھول کر دیا جائے، تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ ایک صحت مند دل کی علامات نہیں ہے بلکہ مریض قلب کی علامات ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مطلب رعایت دے سکتا ہے، اس کو مالی لحاظ سے اتنی پرابلم نہیں ہے تو پھر طالب علم کو مایوس نہ کیا جائے، ویسے لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، کوئی آئے تو چلو پڑھا دیں، کم پیسے لے کے پڑھا دیں، اللہ دوسری جگہ برکت دے دے گا، لیکن ایک شخص پہلی ضرورت مند ہے تو بہرحال وہ پھر اس کو رعایت کے لیے مجبور کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے
ترتیب یہ ہوتی ہے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اور پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہوں۔ کسی نے ایک دم پورا چہرہ اٹھا لیا، پیشانی اور ناک دونوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ یہ خلاف سنت ہوا، بلکہ خلاف مستحب کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلے پیشانی پھر ناک ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک ساتھ بھی اگر چہرہ اٹھا لیا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ثواب میں کمی ہوگی، لیکن اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، نہ سزا صاحب ہے، نہ انسان پر گناہ گار ہونے کا کوئی حکم لگایا جائے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہو تو جیسے سنت وغیرہ، تو کیا اس میں چاروں قل ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی میں قل یا الکافرون، دوسرے میں قل اللہ شریف، پھر قل اعوذ بالفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس، آپ ترتیب سے چاروں پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ درمیان میں 1-2 صورتیں یقیناً چھوٹیں گی، لیکن اگر وہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے انسان چھوڑے تو وہ قابل گرفت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ چاروں کل سے برکات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جو تمہیں قرآن میں سے آسان ہو وہ تم پڑھ سکتے ہو۔ یہ نماز کے بارے میں حکم ہے، نماز میں پڑھ سکتے ہو۔ وساوس شیاطین کو دور کرنے کے لیے مطلب کوشش یہ کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اس رکن میں اس جگہ نگاہ رکھیں، جیسے قیام میں حالت سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سلام پھیرتے ہوئے دونوں کندھے، اتحیات میں بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں نگاہ، اور سجدے کے اندر ناک کی نوک کی طرف نگاہ رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار اپنے بائیں طرف تھو 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 کر لیں، یعنی باقاعدہ تھوکیں گے نہیں، لیکن نیت یہ کر لیں میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں، تو وساوس بہت حد تک دور ہو جائیں گے، اور اپنے خیالات کو مکمل طور پہ آخرت کی جانب متوجہ رکھیں، اور پھر آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بہن نے پوچھا کہ نابالغ اگر پانی میں ہاتھ ڈالے یا حائضہ تو وہ پانی مستعمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم پر ایک ایسی نجاست ہوتی ہے جب ہم بے وضو ہوتے ہیں یا حالت جنابت میں ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ، جو نظر نہ آئے، اس کی اسمیل نہ ہو، آپ ٹچ کریں تو ہاتھ پہ کوئی اثر ظاہر نہ ہو، وہ نجاست حکمیہ ہے۔ اور یہ نجاست حکمیہ بالغ پر طاری ہوتی ہے یا جنبی پر طاری ہوتی ہے، یعنی بالغ اگر بے وضو ہے تب ہوگی، اگر کوئی حالت جنابت میں بالغ ہوگا تو اس پر ہوگی۔ اب حائضہ جیسے بہن ہیں یا نفساء جو ہوتی ہیں جن کے ساتھ نفاس ہے، ان کے اوپر ابھی یہ جنابت نہیں ہے اور وضو کی تو یہ اہلی نہیں ہے، یہ ایک الگ قسم کی ناپاکی ہوتی ہے جس کا تعلق پانی سے نہیں ہے بلکہ مدت کے پورا ہونے سے ہے۔ لہذا جب نفاس کی مدت پوری ہوگی، حیض کی مدت پوری ہوگی، تو یہ پھر اس حالت سے، ناپاکی کی حالت سے جنابت کی حالت کی طرف آتے ہیں، اب ان کو پھر پاک ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ اس حیض و نفاس کی حالت میں ہیں ان کی ناپاکی پانی سے نہیں جائے گی، اس لیے اگر کوئی بہن نہا لے تو کیا حیض ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ مدت سے ختم ہوگا۔ اس لیے جب ان کی نجاست حکمیہ ہے ہی نہیں تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس نجاست کا اثر اس پانی میں پہنچے گا ہی نہیں، اس لیے۔ اور اسی طرح نابالغ، وہ تو اس کے اوپر نہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، نہ اس پہ بے وضو پن کی ناپاکی طاری ہوتی ہے، نہ حالت جنابت والی، تو لہذا وہ ہاتھ ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ان دونوں کے لیے ضرور حکم ہے کہ اگر یہ قرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کریں گے تو پھر یہ مستعمل ہوگا۔ جیسے کوئی بہن ہے وہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں، صاف پانی تھا ہاتھ ڈال دیں، اور اس نیت سے کہ کھانے سے پہلے کا وضو کر رہی ہوں سنت کی نیت سے، تو یہ پانی مستعمل ہوگا۔ لیکن اگر ویسی بغیر نیت کے ڈالا تو چونکہ ان کی نجاست حکمیہ چھٹ کر پانی میں نہیں لگتی ہے، اس لیے پانی پاک رہے گا۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کوئی اور بھی ایسے ہیں جن کا ہاتھ ڈالیں اور پانی ایسا مستعمل نہ ہو، تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کا پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ دیکھیں عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ وضو ہو یا نماز ہو، ان سے گناہ صغیرہ دھلتے ہیں، کبیرہ نہیں دھلتے ہیں۔ اگر آپ صدقہ دیں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ صدقہ ہے؟ دیکھیں صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ، یعنی آپ زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہوں یا ویسی نفل صدقہ دے رہے ہوں، اس میں بتانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو آپ دل میں نیت کر لیں، مثلا آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو، زبان سے چاہے آپ کہہ دیں یہ عیدی ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، صحیح ہے، لیکن دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم گھر میں لیٹے ہوتے ہیں اور سامنے دیوار پر اگرچہ اونچائی پر ہوتا ہے کوئی مسجد وغیرہ کی تصویر لگی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو اتنی اونچی ہے کہ جو بھی دیکھے تو وہ یہ نہ کہے یار جس کو تم نے پاؤں کیے ہوئے ہیں مسجد کی طرف، یعنی تھوڑا نیچے کی طرف ہوگا تو ہر ایک فوراً محسوس کرے گا، لیکن اونچے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عرف اور عادت میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں فوری طور پہ عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ غلط ہے،
اگر اس طرح کی صورتحال ہو، بس یہی سمجھ لیں ادب اور بے ادبی کا بعض اوقات معیار ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں براہ راست شریعت کا حکم آپ کے سامنے نہ ہو تو پھر ہمارا عرف دلیل بنتا ہے، اور عرف یہی ہے کہ اگر اونچا لگا ہو تو کوئی بے ادبی محسوس نہیں کرتا، لیکن اتنا نیچے ہو کہ آپ کے پاؤں اس کی طرف بظاہر بالکل اسی کی طرف تصویر کے نظر آ رہے ہوں تو پھر یقیناً عام آدمی بھی اس میں بے ادبی محسوس کرے گا۔ تو اگر اونچا ہے تو مسئلہ نہیں، نیچا ہے تو بالکل آپ پاؤں اس طرف کر سکتے ہیں۔ یہ بچے نے پوچھا کہ مذہب اسلام کے حق اور سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، دلائل کے اندر بڑا چھوٹا ہونا یہ تو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ قرآن یا حدیث یہ نہیں کہتے کہ یہ دلیل بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس کے بڑے ہونے چھوٹے ہونے کی نشاندہی قرآن و حدیث نہیں کہتی، تو لہٰذا دلائل ضرور ہیں۔ اس میں ہمارے مذہب اسلام کے سب سے حق ہونے کی زبردست قسم کی دلیل خود قرآن عظیم ہے۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی انسان تصرف نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا، ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، زبر زیر پیش ادھر ادھر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے اور اس کا ظاہری اہتمام یہ کیا ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں دنیا بھر کے تمام مذاہب کے جو دینی لوگ ہیں، یعنی مذہب سے وابستہ لوگ ہیں باقاعدہ، وہ اپنے مذہب کی کتاب کا حفظ ظاہر کر کے بتائیں کہ ہم حافظ ہیں اس کتاب کے، نہیں ملے گا۔ پچھلی امتوں میں صرف انبیاء علیہ السلام اپنی کتابوں کے حافظ ہوتے تھے، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، آج تک یہ چیز قائم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتاب کی حفاظت کے لیے، جس میں اسلام کے قوانین، جس میں بنی نوع انسان کے لیے ہر طرح کی ہدایت اجمالی طور پہ ذکر کر دی گئی، ہمارے 6-7 سال کے بچے کے سینے میں حفاظت محفوظ کرنے کا اہتمام فرما دیا ہے۔ لہٰذا اسی بچے کو، اسی شخص کو اگر ہم 16 صفحے کا اس کی مدر لینگویج میں رسالہ دیں کہ اس کو لفظ بلفظ یاد کرو، وہ نہیں کر سکے گا، ہم نہیں کر سکتے اردو کے اندر، لیکن اتنی ضخیم کتاب عربک میں جو ہماری مدر لینگویج بھی نہیں ہے، ہمارے 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، اور یہ ایک دو نہیں ہے، دنیا میں لاکھوں حافظ ہیں، لاکھوں حافظ۔ یہ اسلام کے زبردست حق ہونے کی دلیل ہے کہ اگر اسلام حق نہ ہوتا، اگر یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہ ہوتی اور خود اللہ نے اگر اس کی حفاظت کا وعدہ قرآن میں ذکر نہ کیا ہوتا تو اس میں بھی تبدیلی ہوتی، یہ بھی یاد نہ ہوتی۔ اب اگر دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں غلط قرآن چھاپا جائے، وہ قرآن چل نہیں سکتا، چھپے گا، لوگوں میں عام بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی حافظ کے سامنے آئے گا، بلکہ عام جو بکثرت قرآن پڑھنے والے ان کے سامنے آئے گا، وہ کہیں گے بھئی یہ چیز کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، ایسا تو کبھی نہیں پڑھا۔ جب وہ دوسرے قرآن سے اس کو ٹیلی کریں گے تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا، اور جو حفاظ ہیں وہ تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ غلط آیت ہے۔ اس طرح وہ غلطی آگے نہیں چل سکتی، فوراً ظاہر ہو جائے گی اور اس کو پھر انسان چھوڑ دے گا۔ یہ قرآن پاک کے اسلام کے حق ہونے کی دلیل۔ دوسرا یہ کہ اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، یہ آخری کتاب ہے، تو اور یہ مذہب جو ہے اب آخری مذہب ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد کوئی اور مذہب اس اللہ کی بارگاہ میں عزت نہیں پا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو انتہائی کامل بنایا۔ اس لیے یہ بھی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے مذاہب سامنے رکھیں، ایک تو کوئی بھی کسی بھی نبی سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ واقعی نبی ہے ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اپنے نبی کی زندگی کے تمام معمولات، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے واقعات ذکر کر کے بتائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر اور وفات تک زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی بھی کوئی بھی شعبہ ہائے زندگی ہو، اگر اس کے سلسلے میں آپ کو گائیڈ لائن لینی ہو، ہمارا مذہب اسلام بتائے گا۔ دیگر مذاہب ان تعلیمات کے مقابلے میں آپ کو ان کی تعلیمات ناقص نظر آئیں گی، تو جو سب سے پرفیکٹ ہوتا ہے، سب سے کامل ہوتا ہے، وہی حق ہوگا، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے مذہب اسلام سے بڑھ کر پرفیکٹ کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اس کے اور بھی دلائل ہیں، لیکن قلت وقت کی بنا پر اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اس کو آپ یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ نسیان کی بیماری ہوتی ہے، اس لیے انسان اونچا پڑتا ہے تاکہ شیطانی وسوسوں سے بچے۔ دیکھیں، نسیان کی بیماری اگر تو آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھول ہے، اگر کوئی شخص اونچا پڑتا ہے تو اس کو ذرا یاد رہتا ہے، اور خاموشی سے پڑھے تو بھول جاتا ہے میں کیا پڑھ رہا تھا، تو بہرحال پھر بھی اس کو اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو جہری نمازوں میں تو وہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے، لیکن سری جیسے ظہر عصر ہے، اس میں اتنی بلند آواز نہیں کر سکتا کہ اطراف کے 8-10 آدمی یہاں 8-10 آدمی یہاں ہوں تو آرام سے ان تک آواز پہنچ جائے۔ بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان آپ کے اپنی آواز کو سن لیں، یہ سرن پڑھنا کہلائے گا۔ اور اگر آپ نے بلند آواز سے پڑھا تو ظہر عصر میں ایک بھی آیت اگر آپ نے بلند آواز سے پڑھی تو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ وساوس سے شیاطین کو دور کرنے کے لیے مطلب کوشش یہ کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اس رکن میں اس جگہ نگاہ رکھیں، جیسے قیام میں حالت سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سلام پھیرتے ہوئے دونوں کندھے، اتحیات میں بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں نگاہ، اور سجدے کے اندر ناک کی نوک کی طرف نگاہ رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر
3 بار اپنے بائیں طرف تھو 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 کر لیں، یعنی باقاعدہ تھوکیں گے نہیں لیکن نیت یہ کر لیں میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں، تو وساوس بہت حد تک دور ہو جائیں گے، اور اپنے خیالات کو مکمل طور پہ آخرت کی جانب متوجہ رکھیں، اور پھر آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کرم فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کیا سجدے میں عورتوں کی کوہنیاں اٹھی رہنی چاہیے؟ دیکھیں اس کا بارہا ہم نے جواب دیا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ عورت بھی ویسی نماز پڑھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یا جو سرکار نے جیسے کوہنی اٹھانے کا حکم دیا کہ کتے کی طرح کوہنی بچھا کر نماز نہ پڑھو، اس کے مخاطب عورتیں بھی ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات میں واضح طور پہ موجود ہیں اور صحیح ترین روایات ہیں کہ حضرت علی نے مثلا 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی تو فرمایا کہ سمٹ کر سجدہ کرو۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر بات موجود ہے، تو جو احناف کے نزدیک طریقہ ہے کہ عورت بالکل سمٹ کے سجدہ کرے اور اپنے دونوں پیروں کو ایک طرف نکال کے سجدہ کرے گی، جس کو مطلب یہ کہ تورک بھی کہتے ہیں، تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اور اسی طریقے سے پردے کے ساتھ عورت کو ادا کرنا چاہیے۔ مردوں کی طرح پھیل کے سجدہ کرنا یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے۔ تو ان عورت اور مرد کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کسی سے بحث بھی نہ کریں، اگر کوئی بحث کرتا ہے اس کو کہیں بھئی ہم تو حنفی ہیں اور ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لہٰذا ہم اپنے طریقے پر کریں گے، آپ اگر کرنا چاہتی ہیں تو آپ پھیل کے کریں سجدہ۔ جو عورت پھیل کے سجدہ کرے اور چوڑی ہو کے کھڑی ہو، عجیب و غریب لگے گی اس کو دیکھیں، تو اس میں بے پردگی کا سا عنصر ہے، اور پردہ شریعت کو بہت زیادہ مطلوب ہے، خصوصی طور پہ ایسی جگہ جب عورت نماز پڑھ رہی ہو، جب کسی کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی تربیت نہیں کرتا، اس کو علم دین نہیں سکھاتا، اسے دین کے قریب نہیں کرتا، بیوی جتنے بھی گناہ کرے گی سب وبال شوہر پر ہوگا۔ خاص طور پہ اگر کوئی ایسے شوہر ہمیں سن رہے ہیں انٹرنیٹ پر کہ جو بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ تم میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ آ کر بیٹھو، کیوں پردہ کرتی ہو، میک اپ کرو، ایسے سے مجھے جاہل ملتے ہیں، برا نہیں مانیے گا کوئی اگر ایسا بیٹھا ہو تو، کہ وہ کہتے ہیں جب ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں نا تو ان کی ازواج بغیر پردے کے ہمارے سامنے آ کے بیٹھتی ہیں اور تم نہیں بیٹھتی میرے دوستوں کے سامنے۔ ارے یار یہ کون سا اصول نکالا آپ؟ اگر وہاں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہاری بیوی بھی گناہ کرے، تو اپنی زوجہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک دعوت نظارہ کے طور پہ پیش کر رہے ہو کہ لیجیے دیکھیے، کسی کے ذہن کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ کوئی کیا سوچے گا، کیا نتیجے مرتب کرے گا، کیا اس کے ذہن میں خراب قسم کے خیال آئیں گے؟ یہ غیرت انسانی تو اس کو گوارا نہیں کرتی۔ ایک مسلمان کی غیرت تو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اگر شوہر ایسا ہے کہ خود بیوی کو گناہ پر لگائے، اگر بیوی بیچاری نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کا وبال جتنا بیوی گناہ کرتی رہے گی شوہر پر، اور فرض کر لیں کہ برائی میں نہیں انوالو کر رہا لیکن برائی کرتے دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا، اس کا وبال بھی شوہر کے اوپر ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی نماز پڑھ رہا تھا، جیسے الحمد شریف پڑھ لی، اب سورت پڑھنی تھی یاد نہیں آ رہی، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ سورت بھی سوچتا رہا، پھر یاد آ گئی مثلا، تو کیا اب آخر میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ تو نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ متصلاً ذکر الہی کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں تو ذکر الہی تو درمیان میں ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم الحمد شریف ختم کرتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ زیادہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنا مستحب تھا، آپ نے 2-3 دفعہ پڑھا تو خلاف مستحب ہو گیا، لیکن سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ رک جاتے کچھ دیر، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار یاد کرنے میں وقت نکل جاتا اور کچھ پڑھ نہ رہے ہوتے تو سجدہ سہو واجب تھا، لیکن اس صورت میں واجب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے پڑھتا ہوں، اور وہ گناہ کیا ہے، کیوں بچنے کی نیت کرتے ہیں، انہوں نے نہیں لکھا، اور جب میں دیر سے جب عشاء پڑھتا ہوں تو سستی آ جاتی ہے، تو کیا میں منافق ہو گیا ہوں؟ کیونکہ منافقین کی صفات لکھی ہے کہ وہ دیر سے نماز پڑھتے ہیں اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اور یہ عشاء کی نماز انہوں نے کہا ہے، عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھنا یہ کوئی منافقین کی عادت نہیں تھی، بلکہ یہ تو مستحب ہے، افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو نصف شب تک مؤخر کر دیتا، یعنی آدھی رات تک لے کے جاتے، سرکار آدھی رات پہ جا کے نماز ادا کرتے۔ تو عشاء اگر تھوڑی دیر سے پڑھی اور کسی حکمت کے تحت پڑھی، خاص طور پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کسی گناہ سے بچنے کی غرض سے آپ نے پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر فطرتاً طبیعتاً تھوڑی بہت سستی بھی آتی ہے، اس سستی کو دور کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اخروی انعام کے بارے میں غور کریں۔ بلا تمثیل بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ ایک ٹیبل تیار کرتے ہیں، بے پرواہی سے کریں تو 5 روپے کی بنے یا 500 روپے کی بنے، لیکن توجہ سے کریں تو اسی کے 5 لاکھ ملیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اس ٹیبل کو تیار کرتے ہوئے کہ آپ پر سستی آئے گی؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ اس 5 لاکھ کا تصور آپ کے اندر پھرتی پیدا کرے گا، نشاط پیدا کرے گا، توجہ اور استغراق پیدا کرے گا، اور آپ اس کو بنانے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ انعام سستی، تکلیف، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔
تو بس جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں سمجھ لیجئے یہ اخروی چیک ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم کیش کروائیں گے اور جنت کے انعامات ملیں گے۔ تو جب آپ اس طرح کے تصورات ذہن میں لائیں گے کہ یہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ تو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عذابات قبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، فحاشی اور بے حیائی سے برائی سے بچانے کا ذریعہ ہے، میدان معشر میں عزت اور پل صراط پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو پھر کیسے سستی آئے گی؟ تو اس لیے اس سستی کو دور کریں۔ حکمتاً اگر آپ دیر سے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی آپ منافق نہیں ہوئے۔ وہ تو نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے، وہ سستی کر کے نماز کو جان بوجھ کے مؤخر کرتے تھے کہ موقع ایسا مل جائے کہ نماز ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ منافق تھے، اور وہ تھے بھی منافق اعتقادی، یعنی زبان سے نبی کو نبی تسلیم کرتے تھے، دل سے تسلیم کرتے نہیں تھے، بدترین کافر تھے وہ لوگ۔ تو ان کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں۔ آپ حکمتاً تھوڑا دیر کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، سستی کو بھگانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں ایسا دوڑتا ہے، سرایت کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس نے یہ حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، لہٰذا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں میل کھاؤں، یہ مطلب وہ گلٹی فیل کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ میل اس اعتبار سے کہا گیا کہ جیسے ہمارے جسم پر میل ہوتا ہے تو ہم اسے علیحدہ کر دیتے ہیں، یہ میل ایک گندگی کے اعتبار سے اس کو مشابہت دینا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس زائد چیز ہے، اچھی نہیں ہے، ہم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ارفع اور اعلیٰ ہے، اور آپ کی نسل پاک جو ہے وہ بھی ارفع ہے، تو اس کے لیے یہ منع کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ اضافی چیز ہوتی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس میں اس طرح کی گندگی معاذ اللہ نہیں ہے جیسے میل کی ہے، اس کو صرف سمجھانے کے لیے سرکار نے بیان فرمایا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود اصحاب صفہ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ حاصل کیا کرتے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ ذرائع مقرر فرمائے تھے۔ اسی طریقے سے جو مدارس ہیں ان کے اندر زکاتیں جاتی ہیں، بچے کھاتے ہیں، انہی میں سے عالم بنتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں، تو کوئی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمان ہے، ان کی نسلوں کے لیے ہے، لہذا سید حضرات اس کو استعمال نہیں کر سکتے، باقی آپ استعمال کر لیں۔ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اخروی انعام کے بارے میں غور کریں۔ بلا تمثیل بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ ایک ٹیبل تیار کرتے ہیں، بے پرواہی سے کریں تو 5 روپے کی بنے یا 500 روپے کی بنے، لیکن توجہ سے کریں تو اسی کے 5 لاکھ ملیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس ٹیبل کو تیار کرتے ہوئے کہ آپ پر سستی آئے گی؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ وہ 5 لاکھ کا تصور آپ کے اندر پھرتی پیدا کرے گا، نشاط پیدا کرے گا، توجہ اور استغراق پیدا کرے گا، اور آپ اس کو بنانے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ انعام سستی، تکلیف، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو بس جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں سمجھ لیجئے یہ اخروی چیک ہیں جن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم کیش کروائیں گے اور جنت کے انعامات ملیں گے۔ تو جب آپ اس طرح کے تصورات ذہن میں لائیں گے کہ یہ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ تو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عذابات قبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، فحاشی اور بے حیائی سے برائی سے بچانے کا ذریعہ ہے، میدان معشر میں عزت اور پل صراط پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو پھر کیسے سستی آئے گی؟ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے جو مسجد میں پلاسٹک کی سبز ٹوپیاں ہوتی ہیں اس کو پہن کر نماز نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا دیکھیں کوئی عالم تو نہیں کہے گا، جاہلی کہے گا، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ان ٹوپیوں کا استعمال حالت نماز میں مکروہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی گندی اور غلیظ ٹوپیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ کثرت استعمال کی وجہ سے میل، ان کے اوپر میل کی تہیں جمی ہوتی ہیں۔ ایسی وہ کھجور کی جو چھال کھجور کی بنی ہوتی ہیں ٹوپی، اس کی پتوں کی، وہ بیچ میں سے شاخیں پھٹ جاتی ہیں، جیسے انکل سرگم کا سر ہے، اندر سے بال نکل رہے ہیں، نوجوان کے آگے سے پف نکل رہا ہے، وہ آدمی رکوع میں جاتا ہے، وہ پہلے سجدے میں گر جاتی ہیں، اور وہ سر میں جمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتی ہے کہ جی آپ کے سر پہ تو جمنے نہیں ہے، اور پھر بچوں کو میں نے اکثر دیکھا فارغ ہو کے یوں پھینکتے ہیں اس کو، جیسے فرز بھی جا رہی ہے۔ تو ان کی کوئی مطلب یہ کہ اتنی گندی ٹوپیاں آدمی اس کو پہن کر کوئی شادی میں جا سکتا ہے، کسی عام پبلک کے اندر بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی ایک ٹوپی بنائیے نماز کے لیے، صاف ستھری سی ٹوپی، اچھی ٹوپی بنائیں، تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں اس میں، ساتھ لے کر جائیں، وہ پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، تاکہ احساس ہو کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آپ کے قلب میں ہے اور آپ اس ذات کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اس لیے اس ٹوپی میں نماز مکروہ ضرور ہے، یعنی مکروہ تنزیہی کہہ لیجئے، مکروہ تحریمی بھی نہیں، لیکن یہ قول کہنا کہ جی اس کو پہن کر نماز ہی نہیں ہوتی، یہ شریعت پر افتراء ہوگا، ایسا جائز نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جمعے کی جو سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل وغیرہ، اس میں جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی نیت کریں گے؟ دیکھیں اس میں جمعے کی نیت کریں گے، جس پر جمعہ فرض ہے اس دن اس پر ظہر فرض نہیں ہوتی ہے، تو آپ جمعے کے 2 فرض ادا کریں، اس میں بھی جمعے کی نیت ہوگی، ظہر کی نہیں، باقی جتنے سنن پہلے کی بعد کی ہیں سب میں جمعے کی نیت کرنی ہوگی۔
دیکھیں وضو ٹوٹنے کا تعلق ظاہری طور پہ کسی نجاست کے بدن تک پہنچنے سے نہیں ہے، بلکہ اندر سے جو گندگی باہر آتی ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اس کو سبیلین کہتے ہیں، جو عادتاً نجاست خارج ہوتی ہیں وہاں سے کوئی چیز خارج ہو، اسی طریقے سے قے وغیرہ کے ذریعے ٹوٹتا ہے، یا جسم سے خون یا پیپ نکل جائے، یا چھالا نوچا اس کا پانی بہہ گیا، دکھتی آنکھ سے آنسو نکلا وہ وضو توڑ دیتا ہے۔ غرض اسی طرح نیند، یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، یہ خارج سے تو نہیں آتی لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیند سے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب ڈھیلے پڑتے ہیں تو خروج ہوا کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب آدمی بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو جب جاگا ہوتا ہے تو ہوا رکی ہوتی ہے، جب سو جاتا ہے آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو جسم کی ہوا کے خروج کے امکانات بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے نیند کو مطلب ناقض وضو قرار دیا، وضو توڑنے والا قرار دیا، حالانکہ نیند کوئی فی نفسی نجاست نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ خروج ہوا کے امکانات ہوتے ہیں اور وہ معاملہ سونے والے پر مخفی ہوتا ہے، اس لیے ظاہر کو اس اصل سبب کے قائم مقام کر دیا کہ خروج ہوا کا پتہ نہیں، اس لیے سو گیا کوئی گہری نیند تو وضو گیا۔ تو معلوم یہ ہے کہ ان چیزوں سے بس جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی فرض کر لیں آپ روڈ پہ جا رہے تھے، کیچڑ تھی، گندا پانی تھا، گاڑی گزری اور پورا آپ کے اوپر پانی آ گیا، تو آپ کو اس گندگی کو دھونا تو واجب ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو آپ کا قائم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پینٹ شرٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کسی امام صاحب نے ان کو کہا کہ اس پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ غیر مسلمین کا لباس ہے، اور یہ حدیث بیان کرنا چاہتے تھے، رہ گئی وہ حدیث یہ ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی قوم کی ایک ہوتی ہے مذہبی علامت، ٹھیک ہے نا، اس کو مذہبی شعار کہتے ہیں، شعار مینز علامت، جیسے سلیب لٹکا لینا، اگر آپ سلیب لٹکا کے آ رہے ہوں دور سے کوئی دیکھے گا تو کہے گا کرسچن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہندوؤں کی کچھ خاص مذہبی علامات ہوتی ہیں، یہ مسلمان اختیار نہیں کر سکتا، چاہے اچھی نیت سے پہنے چاہے بیزاریت کے ساتھ پہنے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا ہوتے ہیں قومی شعار۔ قومی شعار کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ کسی غیر مسلم قوم کی ایسی علامت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو فوراً ہمارا انتقال ذہن اس غیر قوم کی طرف چلا جائے۔ اس کے لیے ذرا بر صغیر پاک و ہند کے ذرا ماضی کی طرف جائیے کہ جب انگریز یہاں آئے تھے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، سب سے پہلے وہی پہن کر آئے، اور ان کے فوجی جو ہوتے ہیں نکر پہن کر آتے تھے۔ اب اگر دور سے کوئی پینٹ شرٹ پہن کر آتا تو چونکہ ہندو مسلم اس وقت اس طرح کوئی لباس نہیں پہنتے تھے، ایشیا میں ایشیا کا لباس نہیں تھا، تو دور سے دیکھ کر کہتے گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی وہ غیر مسلم آ رہا ہے، وہ ایسی اس وقت قومی علامت تھی۔ تو ایسی کوئی قومی علامت ہو کہ جس کو دیکھ کر انتقال ذہن فوراً غیر قوم کی طرف چلا جائے، وہ بھی اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ پہلا کفر ہوتا ہے اور یہ گناہ ہے، گمراہی ہے لیکن کفر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر ایسی چیز پہن کر آئے گا، دور سے آپ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو کوئی کافر آ رہا ہے، تو ایک مسلمان اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرے کہ لوگ اسے کافر کہیں، یہ غیر مناسب، اس لیے منع کیا گیا۔ اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف، اگر کسی قوم غیر قوم کی کوئی چیز تھی لیکن وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اب اگر کوئی اس چیز کو اختیار کر کے آ رہا ہو تو اس مسلمان کے لیے کافر ہونے کی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں پھر وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اسی میں ہی دیکھیں پینٹ شرٹ بھی ہے، آپ کا ٹیبل کرسی کا یوز ہے، آپ کا ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، آپ کے چمچے کانٹے استعمال کرنا، اس طرح ٹوتھ برش استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں وہاں سے آئی ہیں، لیکن اب یہ کسی قوم کا قومی شعار نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ٹیبل کرسی پہ کھا رہا ہے تو کیا آپ دور سے دیکھ کر کہیں گے کافر بیٹھا ہوا ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ تو جب کوئی مسلمانوں میں ایسی چیز عام ہو جائے کہ اب کسی غیر قوم کا قومی شعار نہ رہے تو یاد رکھیں وہ کم از کم مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ بس اب اس میں یہ ضرور ہے کہ اتنی ٹائٹ پینٹ شرٹ پہننا کہ اس میں اعضاء ستر بہت زیادہ نمایاں ہوں، اس کو اس وجہ سے منع کیا جائے گا، لیکن جو حدیث بیان کی گئی کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم کا ایسا قومی شعار ہو کہ مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو اور اس کو دیکھ کر فوراً اس مسلمان کے لیے غیر مسلم کی بدگمانی پیدا ہو۔ اب اس کے بعد جواب بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر ٹائٹ پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ پینٹ پہننا مکروہ کہلائے گا، لیکن نماز تو اس میں جائز ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں نماز ہی نہیں ہوگی تو بہت ہی افتراء علی الشریعہ ہو گیا کہ شریعت پہ بہت بڑا افتراء کیا گیا ہے۔ پینٹ شرٹ میں بالکل نماز ہوگی، آج ہر چوتھا نمازی، بلکہ میں دوسرا نمازی بھی کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں، آفیسز کے اندر پہنے جاتا ہے تو اس میں، اور ہمارے فوجی ہوتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ امام صاحب نے جو کہا وہ مناسب نہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں اکثر جب کام سے واپس آتا ہوں تو پھر گھر پر ہی نماز ادا کر لیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اگر مسجد آپ کے قریب ہے، رسائی آپ کے لیے کوئی اتنی مشقت کا باعث نہیں ہے، تو پھر گھر پر آپ نماز پڑھیں گے تو ایک تو یہ محرومی بھی ہے، دوسرے آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ فقہ حنفی کی روشنی میں بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان مرد اپنے گھر پہ نماز ادا کرتا ہے تو ترک جماعت کا وبال اس پر ہوگا۔ ہاں اگر صحیح شرعی عذر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، صحیح شرعی عذر بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو وہ تو آپ کو بیان کریں تو ہم بیان کر دیں، لیکن تھکن کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ میں گھر میں آ جاتا ہوں تھکا ہوا ہوں تو اب کون مسجد میں جائے، آپ مسجد میں جائیے، یہ آپ پر واجب ہے۔ کسی مردے کو پائپ وغیرہ سے ڈائریکٹ غسل دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے بالٹی وغیرہ میں ہوتا ہے، ہم بعض اوقات ہاتھ ڈالتے ہیں تو بغیر دھلا ہاتھ ڈل گیا، مستعمل ہو گیا، جب ہو گیا تو اس سے مردے کو غسل نہیں ہو پائے گا۔ پائپ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مستعمل ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، تو دے تو سکتے ہیں پائپ سے، لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ تھوڑا بھی اس کو دبائیں گے تو پریشر سے نکلے گی دھار، اور مردے کے لیے ہو سکتا ہے یہ باعث تکلیف ہو، جیسے کہ ظاہری حدیثوں سے بعض ایسے ہوتا ہے کہ مردہ بھی کچھ چیزیں ایسی فیل کرتا ہے، اسی لیے نرمی کے ساتھ بٹھانے کا حکم ہے، جھٹکے سے نہ بٹھاؤ، نرمی سے پیٹ کو دباؤ، سختی سے نہ دباؤ، یہ چیزیں تلقین اسی لیے کی گئی ہے، تو ایک تو یہ خطرہ ہے۔ دوسرا، پائپ سے چونکہ پانی مسلسل آئے گا تو اس میں زیادہ پانی استعمال ہونے کا خطرہ ہوگا، خوف یہ ہوگا کہ زیادہ پانی اس میں یعنی ضیاع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایکوریٹ مطلب ایسا خوف خدا رکھنے والا مرد یا عورت ہے کہ جو بالکل ایک مناسب دھار کے ساتھ اور تسلسل سے غسل دے تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور زیادہ دبائے نہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ یہ سجدہ نہیں کر سکتے اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کیا یہ کھڑے ہو کر تکبیر لگائیں یا بیٹھ کے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، لہذا اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کھڑے ہو کر تکبیر لگانے کی بھی حاجت نہیں، آپ کرسی پہ بیٹھ کے ہی بس اپنے تکبیر لگائیں کافی ہیں، اور اگر آپ بتکلف کھڑے ہو کر لگا بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگا لیں، لیکن آپ پر قیام فرض ہی نہیں تھا۔ ہاں جو سجدے پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مسلسل کھڑا نہیں رہ سکتا، سجدہ لیکن کر سکتا ہے، اس کے لیے فرض ہوگا کہ جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، جیسے تکبیر کھڑے ہو کے لگائے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اب تھک گیا کرسی پہ بیٹھ جائے، اب اس کے بعد جب رکوع کرنا ہو تو ہٹ کے رکوع کرے اور پھر نیچے سجدہ کرے، پھر وہ کھڑا ہو جائے اور جہاں تک کھڑا ہو سکتا ہے پھر کرسی پہ بیٹھے۔ تو جو سجدہ کر سکتا ہو اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، اس سے جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہوگا، ہاں جو سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیر کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بالکل ضروری ہے، لیکن صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کر بیٹھنا، صحبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، اور فیض اسے کہتے ہیں یہ ایک کسی کی بھی گفتگو کا یا اس کی شخصیت کا ایک مثبت اثر جو سامنے والے میں پازیٹیو چینج پیدا کر دے، مثبت تبدیلی پیدا کر دے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ فیض کو یہ نہیں ہے کہ اڑ کے ہوا سی آئی ایک دم اندر چلی گئی، یا نور سا آیا ایک دم آ گیا تو ہم کہتے ہیں فیض۔ فیض اسے کہتے ہیں مثلا آپ کہیں بیٹھے ہیں، کسی کو آپ نے خالی دیکھا نا اور آپ کو شرمندگی ہوئی کہ میں گناہ کیوں کر رہا ہوں، توبہ کی طرف مائل ہو گئے، یہ اس کا فیض ہے کہ آپ نے دیکھا، اس کی شخصیت سے ایک اثر آپ پہ طاری ہوا، اس کا مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نادم ہوئے، یہ فیض کہلاتا ہے۔ اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے لیے قریب بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اگر میڈیا پہ کوئی ایسے آتے ہیں تو میڈیا پہ دیکھ کے بھی فیض حاصل ہو سکتا ہے، ان کی سپیچز ہیں، ان کی گفتگو ہے، اسے سنتے ہیں، ہمیں مثبت تبدیلی آ جائے، یہ بھی فیض ہے۔